عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں، ان کو یعنی خامندوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے، اور خامند بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھئی نبی الاسلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں۔ نبی الاسلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے، اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ دنوں کے لیے۔ اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے۔ واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ، ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں۔ پھر امہات نے کہا نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں، ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں گے۔ تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں غصہ کھانے کی، طلاق دینے کی، ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ آ ہی جائیں گی۔ تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا، اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی۔ یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ نہیں بنائے ہوتے ہیں، لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے کئی ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں، اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بلی بن جائے۔ اور اگر بھیک بک دونوں کو غصہ آئے گا پھر معاملے بگڑیں گے، اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے کہ میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں، عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں، اور مردوں نے بڑی پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں، پورا دن ان کا کام ہوتا ہے، پھر بچوں کو دیکھنا، اور پھر خاوند صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے، بچوں کے کپڑے استری کر دیتا ہے، اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے، اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے، اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ نیچے لگ جائے گا۔ تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے۔ تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورآل اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں، حقیقت بات ہے۔ اوورآل آپ دیکھیں، کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے، کسی عورت نے خامند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں، سر وہ آئے دن کبھی کسی خامند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے؟ یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں نا۔ کبھی کسی خامند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے، عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا۔ زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل۔ لیکن میں ایک کریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو، کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگوں کی نسبت، ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو، بہتر ہے۔ کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے، اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے۔ کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے، اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے؟ اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھر میں انٹر ہو تو سانپ سونگ جائے ان کو، تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں، عورت مضبوط ہو جائے گی اور خامن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔
ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا. روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے. فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر. روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں.